بیت المقدس میں ایک ایسی عظیم اور بابرکت عبادت ادا ہوئی ہے جو زمین پہ کبھی نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوگی۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ ہاں، نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کو وہاں نماز پڑھایا، آپ امام الانبیاء بنے۔ تو جب آپ امام الانبیاء بنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات وہ بھی آپ کے پیچھے، حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر نو کی ابتدا کرنے والے وہ بھی آپ کے پیچھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر مکمل کرنے والے وہ بھی آپ کے پیچھے۔ تو تاریخی طور پر بھی حق مسلمانوں کا بنتا ہے، ان کا کیسے بنتا ہے؟ اسی میں ایک دلیل اور لے لیجئے، وہ کہتے ہیں نا ہمارا حق ہے تاریخی اور قدرتی، بکواس کرتے ہیں۔ ارے اس زمین کے اوپر آسمانی کتابوں میں صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ ورڈ آف گاڈ، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے الفاظ موجود۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں کوئی کتاب کی اصل زبان محفوظ نہیں سوائے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید کی اصل زبان بھی محفوظ اور پڑھنے والی قوم بھی محفوظ، تو وہ تو ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اچھا، آج ان کے پاس جو ترجمے موجود ہیں مختلف زبانوں کے، جو ترجمے کے بھی ترجمے ہیں، ان پہ اگر غور کریں نا تو ان کے اندر بھی آج بھی تحریف اور یہ بہت ساری گڑبڑ کے باوجود یہ باتیں ملتی ہیں کہ مسلمان جب اس قرآن آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی تھی، تو اس لیے ان کی یہ بات بھی 100% غلط۔ بیت المقدس کی جگہ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے، انتہائی برکت والی جگہ ہے۔ یہاں میں تجارت میں برکت، یہاں رہائش میں برکت، ہر چیز میں برکت، وہ برکت والی زمین ہے۔ جو بھی وہاں کام کاروبار کرتا ہے اس کو برکتیں ملتی ہیں، برکت والی جگہ ہے۔ اس زمین کے اوپر جو سب سے پہلا گھر اللہ کا بنا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور دوسرا گھر جو زمین کے اوپر بنا وہ بیت المقدس ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر نو کی تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر جدید کی تھی، تعمیر نو کی تھی۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ غلط لوگوں میں بات مشہور ہے کہ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ دیکھیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو سب سے پہلے بنایا گیا بیت اللہ شریف اور بیت المقدس، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور دونوں کے بنانے میں 40 سال کا فرق تھا۔ پہلے بیت اللہ شریف بنایا گیا، اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ وہ بنائی گئی۔ تو یہ ان کا پروپیگنڈا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ جی تعمیر نو انہوں نے کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے تو ان کا ورثہ ہے۔ یہ بات بھی یہودیوں کی غلط ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، کچھ بھی اس پہ حقیقت نہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔